قبر کے امتحان کی تیاری کی طرف کبھی ذہن ہی نہ گیا تھا، بس صرف دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے قبر کے امتحان کا کہاں پتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور زبان سے نکل رہا ہے ہیہاتا لا ادری، افسوس افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر ایک حسین و جمیل نور برساتا جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پہچان کیسے ہوگی؟ داڑھی سے تو انسیت تھی ہی نہیں، انگریزی بال ہی اچھے لگتے تھے، یہودیوں کا طریقہ عزیز تھا، داڑھی منڈانے کا معمول رہا، اور یہ تو داڑھی شریف والی شخصیت ہے، کبھی زندگی میں امامے کا سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ امامے والوں کو دیکھ کر ہنسی چھوٹتی تھی۔ اور یہ تشریف لانے والے بزرگ تو امامے والے ہیں، بچے نے زلفیں رکھی تھی تو اس کو گالیاں نکال کر مار مار کر کٹوانے پر مجبور کیا تھا، اور یہ صاحب تو خمدار گیسوؤں والے ہیں، معمدری زلفوں والے ہیں، اپنا لباس تو پینٹ شرٹ تھا، اور شرٹ بھی ان جب تک نہ ہوتی مزہ نہ آتا تھا، جب تک آدھا ننگا لباس کے باوجود نہ ہو جاتا تھا۔ جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے ان کی بے حیائی کے ساتھ بے ڈھنگے پن سے نمائش کرتا پھرتا تھا۔ اب میں کیا جانوں کہ یہ سادہ لباس میں ملبوس کون ہستی ہے؟ کی چین میں فلم ایکٹریس کا فوٹو رکھا تھا، اپنی سوزوکی کے پیچھے بھی فلم ایکٹریس کا فوٹو لگا کر دوسروں کو بدنگاہی کی دعوت عام دے رکھی تھی، گھر میں بھی ایکٹریس کی تصاویر آویزاں کر رکھی تھی۔ مجھے تو فنکاروں اور گلوکاروں کی پہچان تھی، معلوم نہیں یہ کون صاحب ہیں۔ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس کے منہ سے نکلے گا ہیہاتا لا ادری، افسوس افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بالا حسرت ہوگی، کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا، سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے، 99 اژدہے اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ آج مچھر کا بھی ڈنک سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہے گا بھائی؟ نمازیوں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں اور والیوں، حج ادا کرنے والوں اور والیوں، پوری زکوٰۃ نکالنے والوں اور والیوں، فلموں ڈراموں سے دور بھاگنے والوں اور والیوں، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، بدنگاہی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بے پردگیوں سے بچنے والوں اور والیوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے میٹھے بول بولنے والوں اور والیوں، سنتوں بھری مدنی تحریک، دعوت اسلامی کے مبلغوں اور مبلغاؤں، سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو سنتیں سکھانے والوں اور والیوں، فیضان سنت کا درس دینے اور سننے والوں اور والیوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں اور والیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنے والوں، اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے آراستہ کرنے والوں، اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجانے والوں، سنتوں بھرا لباس پہننے والوں اور شرعی پردہ کرنے والیوں کو مبارک ہو کہ جب مومن قبر میں رکھا جائے گا اور اسے سوال ہوگا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اسی اسلام کی محبت میں تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا کرتا تھا، گویا اسی اسلام کی محبت
نیتوں میں معاشرے کے تانے سہتا تھا، سنتوں پر عمل کرتا دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے، مگر میں ہنسی خوشی برداشت کیا کرتا تھا۔ اسی دین اسلام کی خاطر میری زندگی تو وقف تھی۔ تو پھر کسی کا رحمت بھرا جلوہ دکھایا جائے گا تو خوش نصیب نمازیوں، روزہ داروں، حاجیوں، پوری زکوٰۃ ادا کرنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں اور مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کرنے والوں اور شرعی پردہ کرنے والیوں کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ دل باغ باغ کیا باغ مدینہ بن جائے گا۔ اور عاشقان رسول نے تو اس حسرت کو بھی زندگی بھر پروان چڑھایا تھا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں جھوٹوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں جھوٹوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو جب سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، بزم پروردگار، شہنشاہ والا تبار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استفسار ہوگا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس ہستی کے بارے میں تو کیا بولتا تھا، اس بزرگ کے بارے میں تیرے کیا اقوال تھے؟ تو زبان سے بے ساختہ جاری ہوگا، ہوا رسول اللہ ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہی تو میرے وہ آقا ہیں جن کا ذکر خیر سن کر میں جھومتا تھا اور نام نامی اس میں گرامی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومتا تھا۔ یہ تو میرے وہی میٹھے میٹھے آقا ہیں کہ جن کی یاد میرے لیے سرمایہ حیات تھی، یہی تو میرے پیارے پیارے مدنی مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا ذکر میرے دل کا سرور اور میری آنکھوں کا نور تھا۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اور جب سرکار اپنا جلوہ نور بار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دکھا کر تشریف لے جانے لگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قدموں سے لپٹ کر عرض ہوگی، یا رسول اللہ دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جان عالم، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جان عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ اے کاش ہمیشہ 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 کے لیے ہماری قبر ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جلوے منور سے بسا دیں۔ آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور معن یعنی فوراً بند ہو جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر خوشی بالا خوشی ہوگی، اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے۔ اور پھر تو میرے آقا، میرے مولا، میرے مرشد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بقول انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا،
قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔